صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ہے اس بات سے منع کر دیا کہ جب اکرمہ جو ہیں کسی مجلس میں ہوں تو وہ جہل کی جو برائی ہے وہ بیان نہ کی جائے۔ پھر صفوان بن امیہ جو ہے اس کے بارے میں قتل میں تو آپ نے حکم نہیں فرمایا تھا چونکہ وہ سرداران میں سے تھا، لیکن وہ بھی بھاگ کے چلا گیا اور وہ بھی جدہ جا کے یمن کی طرف جانا چاہتا تھا کہ جو ایک صحابی جو ان کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان انہیں چاہی تو آپ نے امان عطا کی، حتیٰ کہ وہ پگڑی جو آپ فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی سر پہ پہنے ہوئے تھے وہ پگڑی جو ان کو دی کہ یہ لے جاؤ اور اس کو جو یقین دلاؤ کہ میں نے اس کو جو امان دی۔ تو صفوان بن امیہ جو امیہ کا بیٹا جو کہ دشمن اسلام تھا اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی اور وہ جو ہے واپس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے 2 مہینے مہلت چاہیے کہ میں اسلام کو جو دیکھوں کہ مجھے اسلام لانے کے لیے۔ آپ نے کہا تمہیں 4 مہینے کے لیے مہلت، تو بعد میں وہ بھی مسلمان ہوئے۔ اور اس سے حبار بن اسود وہ شخص ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جدہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو بہت تکلیف دی جب وہ ہجرت کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے ارادہ کیا اور ان کے دیور جو ان کو لے کے چلے تو ان کی سواری جو ہے ایک پتھریلی زمین پر پہاڑی پر جب چڑھی تو حبار سے پیچھے سے آیا اور اس نے جو ہے اس سواری کو جو ہے بتکا دیا، جس کے نتیجے میں وہ گریں اور وہ حاملہ تھی، ان کا حمل جو ہے ساقط ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی تکلیف کے اندر ان کا انتقال بھی ہوا بعد میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بہت تکلیف پہنچائی، لیکن آپ نے فرمایا کہ جہاں ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ بھاگ کے چلا گیا، پھر بعد میں مسلمان ہو گیا، تو اس نے اپنے اسلام کو بہت عمدہ کر لیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو ایسے چند لوگ تھے جن کے بارے میں آپ نے حکم فرمایا، لیکن ان میں سے بہت سوں کو آپ نے جو ہے معاف کر دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکارم اخلاق تھے۔ پھر ابو سفیان جو سردار تھے اور مسلمانوں کی دشمنی کے اندر بہت بڑھ چڑھ کے انہیں ہمیشہ حصہ لیا۔ کوئی بھی ایسا غزوہ نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلے میں یہ نہ آئے ہوں۔ غزوہ بدر میں آپ دیکھیے، غزوہ احد میں دیکھیے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے کیسے درپے تھے۔ پھر غزوہ خندق کے اندر دیکھیے کتنا بڑا لشکر جو لے کے آ گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی عزت دی اور یہ مسلمان ہوئے۔ ان کی بیوی جو ہے ہندہ وہ بھی مسلمان ہوئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق تھے جن کا مظاہرہ جو ہے۔ اور ابو سفیان ہی نے یہ شکایت کی کہ حضرت سعد بن معاذ جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ آج کا دن یعنی فتح مکہ کا دن ایسا ہے کہ اس کے اندر جو حرمتیں جو ہے پامال کی جائیں گی اور لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ آج کا دن ایسا ہے کہ جو دشمن ہیں ان کو ایسا قتل کیا جائے گا کہ وہ ایسا کبھی قتل کسی نے دیکھا نہ ہوگا اور حرمتیں جو پامال کی جائیں گی۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ ابو سفیان کے سامنے سے گزرتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ناپسند فرمایا کہ حرم جو ہے اس کے اندر جو امن امان جو رکھا جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ سے جو حضرت سعد سے جو ہے وہ سعد بن معاذ تو یعنی پہلے شہید ہوئے تھے غزوہ خندق کے موقع پر، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے جو انصاری صحابی ہیں اور خزرج کے سردار ہیں، ان کے ہاتھ میں جو ہے فتح مکہ کے موقع پر جھنڈا تھا، تو ان کے ہاتھ سے وہ جھنڈا لے کے ان کی بات کو ناپسند کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا ان کے بیٹے قیس رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ یعنی ان کے گھر کے اندر ہی رہا وہ علم، لیکن ان کی بات کے آج جو ہے حرمت پامال کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج قریش کے لیے عزت اور افتخار کا دن ہے اور آج حرمتوں کی حفاظت کی جائے گی، تو آپ نے ان کی اس بات کو ناپسند فرمایا اور ابو سفیان جو ہے ان کو عزت اور تکریم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں جن کا مظاہرہ ہوا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فتح مکہ کے بعد تقریباً 19 دن تک جو ہے وہ مکہ میں آپ نے قیام فرمایا۔ اس دوران میں جو ہے لوگوں کو تعلیمات مختلف تھیں، جیسا کہ پہلے بھی ہم ایک خطبے کا ذکر جو ہے کر چکے ہیں کہ کسی شخص کو دوسرے کے اوپر جو ہے کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ پہلے جو فضیلت کے معیار تھے کہ جاہلیت میں قبائلی جو فضیلت ہے وہ یعنی اس کو یعنی لوگ جو فضیلت کا ایک سبب سمجھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ سارے انسان جو ہیں ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہیں اور کسی دوسرے کو کسی دنیاوی وجہ سے کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے اس کے کہ اس کے اندر تقویٰ ہو۔ تقویٰ ایسا معیار ہے کہ جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں دوسروں کے اوپر اس کو فوقیت حاصل ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کی جو حرمت ہے اس کے بارے میں جو ہے وضاحت فرمائی کہ حرم ایسی جگہ ہے کہ اس کی حرمت کا اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی فیصلہ فرما دیا تھا جب کہ اس حرم کو، حرم کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کیا تھا، اور یہاں پہ جو خون بہانا جو ہے وہ منع ہے، وہ حرام ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کے موقع پر اس کی اجازت دی تھی تو وہ میرے لیے خاص ہے، اور وہ بھی دن کے ایک خاص حصے میں تھوڑی دیر کے لیے مجھے اس بات کی اجازت دی گئی،
اور اس کے اندر بھی صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جو لشکر تھا اس کے مقابلے میں جو مشرکین آئے تو ان کو انہوں نے صفایا کیا، وہ بہت تھوڑے سے تھے، کیونکہ وہ خود جو ہے دشمنی اور مقابلے کے لیے آئے تھے، باقی بہت سوں کو جو ہے اکثروں کو جو ہے معاف کر دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حرم جو ہے حرمت کی جگہ ہے، اور یہاں پہ خون بہانا جو ہے وہ حرام ہے قیامت تک کے لیے، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے جس کی تخلیق فرمائی حرم کی، اس دن سے لے کے قیامت تک کے لیے حرمت کی جگہ ہے، یہاں پہ کسی کو قتل کرنا، خون بہانا، حتیٰ کہ یہاں پہ جو خود رو پودے ہیں ان کو کاٹنا جو یہ بھی حرام، سوائے اس کے کہ ازہر کی جو گھاس ہے جس کا کہ یعنی ایندھن بھی بناتے ہیں، اس کو چائے وغیرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کی آپ نے اجازت دی کہ اس کو کاٹ سکتے ہیں اپنی ضرورت کے تحت۔ پھر جانوروں کو قتل کرنے سے آپ نے فرمایا تو چند جانوروں کا استثناء فرمایا، جیسے موذی جانور ہے، جیسے بھیڑ ہے، اور ایسے چوہیا ہے، اس طرح سے سانپ ہے، اور اسی طرح سے بچھو ہے، کہ ان کو تو قتل کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے جو جنگلی جانور ہیں جو کہ یعنی تکلیف نہیں دیتے، ان کے شکار سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے اندر، حرم کی حدود میں جو ہے اس کے شکار سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منع فرمایا۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیام میں جو ہے لوگوں کو دیں، اور بار بار اس کا جو ہے خطبہ لوگوں کو سمجھایا اور ان کو جو ہے بتایا، اور ان کے اخلاق کی جو ہے تربیت فرمائی۔ پھر اسی قیام کے یعنی 19 دن کے قیام کے بعد جو شوال میں 6 شوال میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارادہ فرمایا غزوہ حنین کا، اور اس کا سبب یہ بنا کہ فتح مکہ جب ہو چکا اور قریش جو ہے، قریش مکہ جو مشرک تھے وہ مغلوب ہو چکے، تو کچھ ایسے قبیلے تھے مکہ کے ارد گرد جو اس بات کو بڑی اپنے لیے آر سمجھتے تھے کہ اگر مسلمان جو ہے غالب آ گئے اور ہمیں بھی مسلمان ہونا پڑ جائے گا تو ہمیں ان کے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ بیعت کرنی پڑے گی، مسلمان ہونا ہوگا، تو یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے اور بڑی آر کی بات ہے۔ تو یہ ایسے جنگجو قبائل تھے مکہ کے باہر، جن کے اندر ثقیف اور حوازن کے قبائل جو تھے وہ خاص طور سے وہ بڑے بڑے قبیلے تھے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے جنگجو لوگ تھے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ہو کے اور مسلمانوں کی ماتحتی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں دینا جو ہے ان کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ تو انہوں نے سب نے جمع ہو کے اس بات کا ارادہ کیا کہ مکہ کے اوپر جو ہے حملہ کر دیا جائے اور مسلمانوں کو جو ہے ان کی جو فتح ہے اس کو شکست میں بدل دیا جائے، اور ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے اس سے پہلے کہ وہ ہمارے اوپر جو ہے حملہ کریں۔ تو انہوں نے اپنا ایک سردار جو ہے مالک بن